نویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانوں کو، جیسے بیت الحکماء کہا جاتا تھا، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔ بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گیا۔ نویں صدی کے معلم، مصنف اور کاغذ کے تاجر احمد ابن ابی طاہر کی بازار میں اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں کاغذ اور کتب فروشوں کی 100 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ عباسی دور کے بغداد میں اسٹیشنری کی دکان ایک طرح کی پرائیویٹ ریسرچ لائبریری جیسی ہوگی۔ بغداد میں ایک عالم تھے جو کتابیں پڑھنے کے لیے پورے دن کے لیے دکان کرائے پر لیتے تھے۔ بغداد میں 10ویں صدی میں ایک اور مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی جو قرون وسطی کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے۔ کاغذ کی نئی دستیابی سے پورے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کے رواج نے بھی زور پکڑ۔ ہندو سسٹم سے پہلے باقی دنیا کی طرح اسلامی دنیا میں بھی لوگ حساب کتاب دماغ میں کیا کرتے تھے، اور اس دوران حاصل ہونے والے عارضی نتائج مٹی کے بورڈ پر لکھتے جاتے تھے، جسے بار بار مٹایا جا سکتا تھا، اور انگلیوں کی پوزیشن سے مدد لیتے تھے، جسے فنگر ریکاؤنٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہندو ری کاؤنٹنگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول دستور العمل سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا، جس کے نام سے ہمیں الگورتھم کی اصطلاح ملی۔ الخوارزمی کے مطابق اس نظام کے تحت حساب کتاب کا عمل باعث سے شروع ہوتا ہے اور نمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور انہیں مٹایا اور تبدیل بھی کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حساب کتاب مٹی کے بورڈ پر ہی ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے ایک صدی بعد ریاضی دان ابو الحسن احمد ابن ابراہیم اقلیدسی سن 952 میں دمشق میں اپنے ایک مکالمے میں انڈین اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اقلیدسی کی اسکیم میں کاغذ کی وجہ سے ہندسوں کو مٹایا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا، لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک پیدا کرتی تھی۔ ویٹیکن لائبریری میں موجود مسیحی پادریوں کی تعلیمات پر مبنی یونانی زبان میں ایک دستاویز عرب کاغذ پر لکھی گئی، جو سب سے پرانی دستاویز ہے۔ دمشق میں غالباً سن 800 کے آس پاس لکھی گئی یہ دستاویز ثابت کرتی ہے کہ صرف بغداد کے مسلمان بیوروکریٹ ہی کاغذ استعمال نہیں کر رہے تھے، بلکہ شام میں مسلم حکومت میں رہنے والے مسیحی بھی اسے استعمال کر رہے تھے۔ شام میں مسیحوں کی اس کمیونٹی کا اس دور میں ترجمہ کرنے کے اہم منصوبوں میں اہم کردار تھا۔ قاہرہ میں یہودی کتابوں، بلوں، ریکارڈ رکھنے اور کاروباری دستاویزات کے لیے کاغذ استعمال کر رہے تھے۔ کاغذ کا ایک اور پرانا ٹکڑا ثابت کرتا ہے کہ کاغذ کے آمد نے نئے طرز کے ادب کی نقل اور ترویج کی حوصلہ افزائی۔ مصر سے ملنے کے بعد آپ شکاگو کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں موجود اس ٹکڑے پر الف لیلا کی اب تک سب سے پرانی کاپی کا عنوان اور ان کی شروعات موجود۔ اس کی کاپی سن 879 کے آخر تک تقریباً ضائع ہو چکی تھی، جب ایک مصری احمد ابن محفوظ اس کے صفحات کے حاشیوں میں قانونی نکات لکھنے کی مشق کر رہے تھے۔ عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے، اور وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کا کام ہے، جس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی احادیث میں غیر معمولی اصطلاحات کو جمع کیا۔ ہالینڈ یونیورسٹی لیڈن کی لائبریری میں محفوظ یہ نسخہ، جس کی تاریخ نومبر یا دسمبر سن 866 ہے، ثابت کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کاغذ 9ویں صدی میں صرف اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی مذہبی اور سیکولر تحریروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا۔ 10ویں صدی کے آخر میں کاغذ نے نہ صرف مصر میں بھی مکمل طور پر پاپائرس کی جگہ لے لی تھی، جو وہاں پر بلا تعمل 4000 سال سے استعمال ہو رہا تھا۔ ہم تک پہنچنے والے دستاویزات اور عربی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مصر میں پاپائرس ابھی بنایا جا رہا تھا، لیکن 9ویں صدی کے آغاز سے کاغذ کی اہمیت بڑھنے لگی۔ مورخ المسعودی بتاتے ہیں کہ سن 956 تک مصر میں پاپائرس بننا مکمل طور پر ختم ہوا تھا، لیکن اس کے 40 برسوں بعد مصر کا سفر کرنے والے ایک جغرافیہ دان نے
پپائرس کے لکھنے کے لیے استعمال کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ فلسطینی جغرافیہ دان المقدسی کے مطابق سن 985 تک کاغذ مصر کی مصنوعات میں شامل ہو چکا تھا۔ ایرانی سیاح ناصر خسرو، جنہوں نے سن 1030 اور 1040 کی دہائی میں قاہرہ کا سفر کیا، بتاتے ہیں کہ پرانے قاہرہ میں سبزی فروش دکاندار بک جانے والے سامان کاغذ میں لپیٹ کر دیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاغذ اب بہت سستا ہو چکا تھا۔ استعمال شدہ کاغذ کو نیا کاغذ بنانے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یورپیوں نے سن 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں بھی اسے بنانا شروع کر دیا۔ 14ویں صدی کے اختتام پر جرمن اولمن سٹومر نے، جو اٹلی کی کاغذ کی ملیں دیکھ چکے تھے، ایلپس کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں نیور میبرگ میں کاغذ کی پہلی مل لگائی۔ سٹومر کی مل جیسی ملوں کے بغیر 15ویں صدی میں یوہان گٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس سے شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پرنٹنگ پریسوں میں کاغذوں کے رم استعمال ہوتے تھے اور شاید بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ رم آ کہاں سے رہے تھے۔ اس کے بعد سے ہماری کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی، اور جیسے جیسے ہم اس کا نیا استعمال اور بنانے کے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، ہمیں چین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہرے دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔